اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. فرمایا وہی ذات، وہی اللہ زندہ بھی کرتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، ہر شے کو خوب جاننے والے ہیں. 6 دنوں میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا. زمین سے اللہ چیزیں نکالتے ہیں، آسمان سے نازل فرماتے ہیں، رزق اللہ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، قضاء و قدر کے فیصلے آسمانوں سے نازل ہوتے ہیں. فرمایا دن کو رات سے نکالتا ہے، رات کو دن سے نکالتا ہے، اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا. آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اتنی قدرتیں، اتنی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد اگر ایمان نہیں لاتے پھر سمجھو کہ تمہاری قسمت ہی خراب ہے، ہدایت تمہارے حصے میں نہیں. آمینو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. فرمایا وہ رسول ہی، اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ. اللہ کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کا لا الہ الا اللہ پڑھا جانا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. فرمایا لاکھ توحید کا اعلان کرتا رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، اللہ کے نام کی ضربیں لگاتا رہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کرتا، آپ کو نبی اور رسول نہیں مانتا، اللہ کے ہاں اس کا ایمان مقبول نہیں ہے. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، دل میں تصدیق بھی ہو. اگر دل میں کہیں بھی تھوڑا سا تردد بھی ہے تو یہ اس کا ایمان نامکمل ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. مثلا ایک بندے کو کسی قادیانی نے کہہ دیا کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے اور مرزے کو ہم نبی مانتے ہیں. آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملنی. تو ایسا کرو، استخارہ کر لو. اگر استخارے میں آ جائے، اگر استخارے میں آ جائے کہ یہ مرزا نبی ہے پھر مان لو، اگر نہیں آتا نہ مانو. اب یہ بندہ کہتا چلو ٹھیک ہے میں استخارہ کر لیتا ہوں. جب اس نے یہ کہا استخارہ کر لیتا ہوں، اس کا ایمان ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تردد ہو گیا، شک ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں. جسے شک ہوا تو اس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. وتصدیق بالقلب، دل کی تصدیق ضروری ہے. ایمان باللہ، اللہ پر ایمان ایسے لائے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں. اللہ بے مثال ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس جیسا کوئی ہے. فرمایا ورسول ہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ. کیسے ایمان لاؤ؟ فرمایا جیسے اللہ نے حکم فرمایا. اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. لوگو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم فرما دیں وہ کام کر لو، جس کام سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ. یہ ہے ایمان بالرسول. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي. دوسرا حکم، ایمان لانے کے بعد دوسرا حکم، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي، اس مال میں جس کے تم جانشین بنائے گئے ہو. والد فوت ہو جاتے ہیں تو اس کی جگہ بیٹا آ جاتا ہے، جانشین بن جاتا ہے. والد کا سارا مال بیٹے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے.
اللہ فرماتے ہیں اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایمان حقیقت میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان اور اپنا مال خرچ کر دے۔ ایمان لانے کے بعد دوسرا درجہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پھر ایک وقت آئے گا یہی مال تمہارا دوسرے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور پھر تم ایسے ہی قبر میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے زندگی میں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے ہاں ہے رہنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک بکری ذبح ہوئی، گوشت بنایا گیا، ایک پایا رکھا گیا، باقی سارا گوشت اللہ کی راہ میں تقسیم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، ساری صورتحال بتائی گئی، یا رسول اللہ سارا تقسیم ہو گیا، ایک ہی بچا ہے، ضرورت مند زیادہ تھے، ایک ہی بچا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سارا بچا ہے، یہ جو بچ گیا ہے یہ سمجھو نہیں بچا، جو کھا لیا وہ فنا ہو گیا، جو پہن لیا وہ بسیدہ اور پرانا ہو گیا، جو صدقہ کیا وہ تمہارے پاس جمع ہو گیا تمہارے کھاتے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، جو تم یہاں کماؤ گے کل قیامت کے دن تم وہاں دیکھ لو گے کہ کیا تم نے آگے بھیجا ہے۔ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے جو تم نے بھیجا ہے تمہیں نظر آ جائے گا۔ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں تم میں سے، انفقوا اور خرچ بھی کرتے ہیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا تمہیں کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ والرسول یدعوکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور بے شک اس سے پہلے تم سے ایک عہد لیا جا چکا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ دو عہد، ایک عہد وہ جو اللہ رب العزت نے عالم الست میں لیا تھا، اللہ نے تمام روحوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ نے وہاں فرمایا تھا ایسا نہ ہونا کہ بعد میں کہو کہ اللہ ہم تو غافل ہو گئے تھے، میں بھول گیا تھا، اس عہد کو یاد رکھنا ہے۔ دوسرا عہد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کو جمع فرما کر ایک عہد لیا کہ اے نبیوں اور رسولوں، تمہارے بعد ایک نبی اور رسول نے آنا ہے، اگر تم ان کا زمانہ پالو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ تو فرمایا اے اہل کتاب، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، تمہارے نبی نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، اے بنی اسرائیل ان پر ایمان لانا ہے، یہ تم عہد کر چکے ہو، لہٰذا اب تم پر حق یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، یہ قرآن اللہ نے اس لیے نازل کیا، قرآن کا مقصد، قرآن نازل کیوں ہوا؟ تعویذ بنانے کے لیے، قسمیں اٹھانے کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے تاکہ برکت ہو جائے، پڑھا نہ جائے، عمل نہ کیا جائے، نہ اس لیے نہیں۔ فرمایا هو الذی ينزل، اللہ وہ ذات ہے، ينزل علی عبدہ، جس نے اپنے بندے پر، بندہ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آیات بینات، واضح آیات نازل فرمائیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئیں، من الظلمات الی النور، معاصی کے اندھیروں سے نکال کر اطاعت کی روشنی کی طرف لے آئیں، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، یہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا، قرآن تمہیں دے دیا، اپنا پیارا حبیب، اپنا پیارا رسول تمہیں دے دیا، اس لیے نہیں دیا کہ تمہارا حق بنتا تھا، بلکہ دیا اس لیے لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، وہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، رحیم، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے
خرچ کرنے کی ترغیب اور ایک واقعہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پیش آیا۔ ایک صحابی دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے ایمان لائے ہو، اس لیے آپ کی فضیلت ہے کہ آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ بحث ہوئی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، اور جو بعد میں ایمان لائے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان میں فرق کیا ہے؟ کیا ان کا پہلوں کا دیا ہوا اور بعد والوں کا دیا ہوا اللہ کے ہاں برابر ہے یا کوئی فرق ہے؟ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے دیکھا، ان کا ایمان اور بعد میں آنے والے کے ایمان میں، انہوں نے بھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کلمے پڑھنے میں فرق بھی ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر میں یہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔